اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے کی ہماری گفتگو ناتمام رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی سینے میں دو دل نہیں بنائے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اور اس حوالے سے ہم نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی جو 3 آیات ہیں ان پہ گفتگو کی تھی کہ اس دور میں جو زہار ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ نسبت دے دینا یا اس کے کسی عضو کو نسبت دے دینا، تو وہ میں نے پورا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور وہ چونکہ زہار کو طلاق سمجھتے تھے تو اس کا کفارہ بھی جو سورہ مجادلہ میں آیا ہو تو وہ چیدہ مسائل جو تھے زہار کے وہ ہم نے سیکھے تھے۔ تو آیت میں جو دوسری چیز تھی وہ کسی کو اپنا بیٹا کہنا تھا۔ پہلا حصہ جو تھا وہ بیوی کو اپنی ماں سے نسبت دے دینا تھا، اور دوسرے حصے میں تھا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ تو آپ کسی بھی بچے کو اپنا بیٹا کہہ دیں، کوئی استاد اپنے شاگرد کو بیٹا کہہ کے پکارے، یا کوئی بزرگ آدمی بچے کو آواز دیتا ہے بیٹا باز، تو اس بات سے وہ کوئی تمہارا نسلی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور جملہ کیا تھا؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے کہنے کی باتیں ہیں نا، اس سے کوئی کہنے سے تمہارا نسلی بیٹا نہیں بن جائے گا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ کا قول تو حق ہے اور وہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اگلی چونکہ آیت جو ہے وہ شروع ہی ہو رہی ہے اسی حوالے سے، ادعوہم لآبائہم، بھئی اللہ نے جو حق بات کہی ہے وہ کیا ہے، اس کا آگے تذکرہ ہے۔ اللہ جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے وہ اس جملے میں ہے کہ یہ جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں ان کو ان کے اصلی باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو چونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ان کو کوئی بچہ پسند آ جاتا تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، جس کو آپ لے پالک کہتے ہیں، کسی سے لے کے پالنا، اور اس کو پھر وہ سٹیٹس بیٹے کا دیتے تھے، یعنی وراثت میں بھی وہ حقدار ہوتا تھا۔ ہاں، صرف وہ کہتے نہیں تھے، لے کے پالتے تھے اور پال کر پھر اس کو وراثت میں حصہ دیتے تھے۔ اب یہ چونکہ اس معاشرے کا تھوڑا سا تناظر آپ کو پیش کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ آگے چل کے 22واں پارہ، ابھی تو 21ویں پارے میں ہے، وہاں جا کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارث جو ہیں، یہ ایک ہی صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا، باقی کسی صحابی کا نام نہیں قرآن میں آیا۔
اور ان کی اہمیت چلو ابتدا میں آپ کو عرض کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بندے نے سب سے زیادہ روایات کی ہیں، حدیثیں روایت کی ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ مدینے کے محدث تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور تھے بھی سابقون اولون میں، پہلے جو مسلمان ہونے والے ہیں ان میں شامل تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ظاہر ہے یہ ایران جیسی سلطنت فتح ہوئی، روم فتح ہوئی، تو ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس بڑا سرمایہ آ گیا حضرت عمر فاروق کے دور میں. تو پھر صحابہ کے وظیفے مقرر کیے گئے، امہات المومنین کے وظیفے مقرر، اہل بیت کے کیے گئے، اور بدری صحابہ کے جیسے جیسے فضائل تھے اسی اعتبار سے وظیفے ہوتے تھے. تو حضرت زید کے بیٹے آپ کو پتہ ہے مشہور نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب ابا جی نے میرا وظیفہ لگایا تو اسامہ سے کم لگایا. اسامہ کا وظیفہ مجھ سے زیادہ لگایا. تو میں نے کہا کہ میں تو مثلاً بہت ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہوں اور میرا تو ایک علمی مقام بھی ہے، تو آپ یہ اسامہ کو میرے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، عبداللہ تیری نبی پاک کے نگاہ میں وہ عزت نہیں تھی جو اسامہ کی. کیا معیار تھا یار پرکھنے کا. یعنی حضور جو محبت اسامہ سے کرتے تھے وہ تیرے ساتھ نہیں کرتے تھے. جو مقام نگاہ نبوت میں اسامہ کا ہے نا وہ تیرا نہیں ہے. تو سرکار عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہی بات ختم نہیں ہوئی، اس سے آگے فرمایا نہ تیرا مقام اسامہ سے بڑا ہے حضور کی بارگاہ میں، اور تیرے باپ سے زیادہ اسامہ کے باپ سے نبی پاک محبت کرتے تھے. یعنی عمر سے زیادہ زید سے محبت کرتے. اب سمجھ آئی کہ ان کا صرف نام آیا ہے قرآن کریم. تو یہ چونکہ یمن کے تھے، اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کر دوں. ان کی والدہ وہ مشہور آپ نے حاتم تائی کا نام سنا ہے، طے قبیلے کی ایک شاخ تھی. ان کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. تو وہ ان کو لے کے میکے جا رہی تھی نینال میں. تو راستے میں کیا ہوا کہ وہ خیمے کے اندر تھیں، یہ خیمے کے باہر کھڑے تھے. بچپنا تھا، چھوٹے بچے تھے. تو قبیلہ بنو قیس جو ہے نا اس کے کچھ ڈاکو جو تھے وہ وہاں سے گزرے اور وہ لوٹ مار کر کے آ رہے تھے. پہلے ہی انہوں نے حضرت زید کو اٹھایا اور لے گئے. تو مشہور وہ میلہ عربوں کا لگتا تھا اوکاس کے مقام پہ، وہاں جا کے انہوں نے غلام بنا کے فروخت کر دی. اب جب وہاں فروخت کیا تو خریدا کس نے؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ. ان کی بھی پیدائش خانہ کعبے کے اندر ہوئی. حکیم بن حزام جو ہیں ان کی بھی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر. اور یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں. اور ان کی ایک عظمت اور بھی ہے، ایک شان ان کی یہ بھی ہے کہ جب 3 سال شیب ابی طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو قید کر دیا گیا تھا، محصور کر دیا گیا تھا، تو وہ پہلا شخص جس نے سرداران قریش کے خلاف اس معاہدے کے خلاف بغاوت کی تھی یہ حکیم بن حزام.
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس معاہدے پہ قائم رہے تو اب میں اناج لے کے جاؤں گا شیب ابی طالب اور میں دیکھوں گا مجھے کون روکتا ہے. یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں ان کا ایک نام تھا حکیم بن حزام کا. تو انہوں نے 400 درہم کا خرید لیا حضرت زید کو اور خرید کے لا کے اپنی پھپھو جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دے دیا, ہدیہ دے دیا. تو یہ اصل میں غلام تھے سیدہ خدیجہ کے. جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سیدہ خدیجہ نے یہ غلام پھر حضور کو ہبہ کر دی. یعنی اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے. یہ میں مختصراً آپ کو اس آیت کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سبب نزول اس کا عرض کر رہا ہوں. اب یمن سے کچھ لوگ, یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حج تو یعنی حضور کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا, اور خانہ کعبے کے ساتھ جو عقیدت جو رشتہ ان مشرکین مکہ کا تھا وہ بہت احترام کرتے تھے, عزت کرتے تھے. کہیں بھی ہوتے تھے تو وہ حج کے لیے ضرور آتے تھے, عمرے کی ادائیگی کے لیے آتے تھے. اور ایک بات پہلے بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ عزت وہ خانہ کعبے کی اتنی کرتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے کہ خانہ کعبے پہ حرام کا پیسہ نہیں لگاتے. ہاں تھے وہ مکے کے مشرک, لیکن اتنی حیا تھی کہ اللہ کے گھر پہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اماں عائشہ صدیقہ کے بانجے ہیں, حضرت اسماء کے بیٹے مصعب بن زبیر, انہوں نے روایت کی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ اس وقت موجود تھے, اعلان نبوت تو حضور نے نہیں ابھی کیا تھا, سرکار کی عمر مبارک 35 برس تھی جب یہ سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کا یہ معاملہ دوبارہ تعمیر کا ہوا. اور مشہور واقعہ, میں واقعات تو آپ کو پتہ نہیں لمبے چوڑے سناتا, کہ وہ حجر اسود جب رکھنے کا موقع آیا تو پھر سرکار نے کیسی چادر پہ رکھ کے وہ حجر اسود, یہ 35 سال کی عمر میں ہوا تھا, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اس وقت. لیکن حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چلو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن آپ موجود تھے, آپ کی موجودگی میں خانہ کعبے کی تعمیر ہوئی, اور نیچے سے وہ بنیادیں نکل آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. جب کھودا گیا تو نیچے سے وہ ساری بنیادیں کھود کے نکالی اور پھر اس کے اوپر تعمیر شروع ہوئی. تو یہ کمرہ پورا کیوں نہیں بن سکا؟ اس میں ایک رائے جو ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کی ہے, لیکن بہرحال ہے کہ پہلی تعمیر تو پتہ نا فرشتوں نے کی تھی. خانہ کعبے کی پہلی تعمیر جو ہوئی ہے وہ فرشتوں نے کی تھی. دوسری تعمیر اس کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. ہاں یہ جو بڑی بڑی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ تعمیر نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ دیواریں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسے پہاڑ نہیں اوپر کیے ویسے ہی کر دی تھی. لیکن وہ بات ان کی وزنی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, کہ جب ابراہیم اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے, یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں گو باندھ کے اوپر کرنا, اور پھر وہ مقام ابراہیم پتھر بھی موجود ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ دیوار بنائی. جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا, تو وہ پتھر تو موجود ہے نا. لیکن ایک رائے ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے. تو یہ
خانہ کعبے کا کمرہ سارا کیوں نہیں تعمیر ہو سکا؟ بھائی خانہ کعبے کی تصویر آپ نے دیکھی ہے، یہ جس طرف میزاب رحمت ہے نا وہ پرنالہ ہے، اس کے ساتھ چھوٹی دیوار ہے گولائی میں، وہ حتیم کی، اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، طواف اس کے اوپر سے ہوتا ہے، وہ خانہ کعبے کا حصہ ہے، بیت اللہ شریف کا حصہ ہے وہ۔ بلکہ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، سرکار نے فرمایا حتیم کے اندر پڑھ لو، یہ خانہ کعبے کے اندر ہی کی جگہ ہے۔ تو پوچھا یہ کہ جب سرکار آپ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں یہ کمرہ مکمل نہیں ہو سکا، یہ چھوٹا کیوں رہ گیا؟ اور پھر آگے دیوار چھوٹی لگا کے بتانا پڑا کہ بھئی حد تو یہاں تک ہے لیکن کمرہ چھوٹا رہ گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں موجود تو تھا، لیکن پورے مکہ شہر سے حلال کے پیسے اتنے ہی نکلے تھے کہ کمرہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ جو مکے کے تاجر تھے اور ان کی جو اس وقت کی مارکیٹ تھی، یمن اور شام تک ان کی اور چائنا تک تجارت تھی، وہ سونے کا خانہ کعبہ بھی بنوا سکتے تھے، لیکن حیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ مکے کے مشرک بھی اتنی حیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر پہ حرام کا پیسہ نہیں لگاتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر حلال کے اتنے ہی پیسے نکلے تھے کہ یہ کمرہ مکمل نہیں ہوتا تھا، تو پھر کمرہ چھوٹا کر کے یہ دیوار آگے لگائی۔ ہمیں نہیں یہ حیا، سیدھے ہم سیتے آنے ہیں کہ 10 لاکھ دی ٹیلو آ دیو، نہ مولوی پوچھتا کہ تو 10 لاکھ کتوں آندا ہے، نہ دینے والے کو شرم آتی ہے۔ حرام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، یہ عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حرام کا صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ حرام کسی کو دے کے دل میں اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا تو بڑا گناہ ہے، یعنی آپ نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزیں قبول کرتے ہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کہ ان باتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف آئے گا نا، آپ سارا دن مثلا صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہیں، افطاری کے وقت ایک لقمہ حرام کا آپ کے روزے کو ضائع کرنے کے لیے کافی۔ اگر آپ نے حرام کے رزق سے افطاری کی نا تو وہ روزہ قبول نہیں ہوا۔ یعنی جہاں سے بات شروع ہونی تھی وہ بنیاد ہماری خراب ہو گئی۔ مجھے ہے تو وہ عیسائی بنگال شاہ کا وہ جملہ اکثر یاد آتا رہتا ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں، اور مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے۔ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور ان کو سزا بھی زیادہ اسی لیے ملنی ہے کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں نا محمد رسول اللہ کو ماننے کا، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بھائی جب تک آپ اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، آپ کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ اللہ پر، نہ رسول پر، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے حرام کو اگر کسی نے اپنے اوپر حلال کر لیا تو اس کا اس کتاب پہ ایمان نہیں ہے۔
تو خدا کے لیے یہ جو ذلت اور رسوائی ہے اس وقت مسلمانوں کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو بہرحال وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ مکے کے مشرک بھی اتنی حیا تو کرتے تھے کہ اللہ کے گھر پہ حرام کا پیسہ نہیں لگاتے، اسی لیے ہماری مسجدوں سے بھی ہدایت نہیں نکلتی نا، مسجدوں میں بھی سکون نہیں رہا۔ سکون کیسے رہے جب پیسے حرام کے لگے ہوں گے نا، تو وہاں سے ہدایت نہیں نکل سکتی۔ بہرحال وہ بات دور نکل گئی، میں آپ کو پتا اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ مشرک بعثت اسلام سے پہلے بھی حج کرتے تھے، بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو یمن کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا اور جا کے ان کے باپ کو بتایا کہ تیرا بیٹا تو ہم نے مکے میں دیکھا ہے۔ تو پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو یعنی حضرت زید کے باپ حضرت حارث اور ان کے چچا کعب جو ہیں وہ دونوں آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے حاضر ہو کے کہا، اور کیا وہ خوبصورت گفتگو ہے بھائی، میں تو یقین جانی علامہ صاحب کو پتا ہے، اس بات سے اکثر کہتا ہوں کہ عربوں کی فصاحت و بلاغت و کمال کی ہے، کیا گفتگو کرتے ہیں وہ۔ آ کے دونوں بھائی بیٹھے اور کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، کیا جان ہے اس پہلے جملے میں۔ تیرا باپ بھی سردار ہے اور تمہارا خاندان حرم میں رہنے والا، اللہ کے گھر کے تم کفیل ہو، تم نے ہمیشہ غلاموں کو آزاد کیا ہے، تم نے ہمیشہ قیدیوں کو قید سے چھڑایا ہے، اب ہم بھی ایک غلام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے وہ پوری بیک گراؤنڈ بتائی، عبد المطلب کے بیٹے، سردار ہو تم، سردار کے بیٹے ہو، حرم میں رہنے والے ہو، بیت اللہ شریف کے تم متولی ہو، تمہاری تو فطرت میں ہے غلاموں کو آزاد کرنا۔ نعرہ تکبیر، تم نے ہمیشہ قیدیوں کو قید سے چھڑایا ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو مسلمان نہیں بھی تھے اس وقت، ان کو تو میرے نبی کے دادے کی عظمت کا پتا تھا، آج کے کلمہ پڑھنے والے کو نہیں پتا میرے نبی کی دادے کی عظمت کیا ہے۔ اس خاندان کی عظمت کو وہ لوگ تو جانتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ کس غلام کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زید کی بات کرتے ہیں جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا، اور ہم پیسے لے کے آئے ہیں، اس کا فدیہ دیں گے ہم۔ ظاہر ان کو پتا تھا کہ غلام ظاہر خریدے جاتے ہیں تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، تو فدیہ لے کے آئے ہیں، ہم پیسے قیمت ادا کریں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو بلاؤ۔ حضرت زید آئے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تیرا باپ اور تیرا چچا تجھے لینے آئے ہیں اور میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ یہ بھی وہ مکے کی سرزمین پہ پہلا فیصلہ تھا، غلاموں کو اختیار میرے نبی نے دیا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ہم اختیار نہیں کسی کو دینا چاہتے۔ فرمایا میں اختیار دیتا ہوں، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر تم یہ فیصلہ کرو گے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کا تو میں تیرے باپ سے پیسے نہیں دوں گا۔
فدیہ یہ بھی پہلا ہی فیصلہ تھا، ورنہ غلام جب آزاد ہوتے تھے تو ان کے پیسے دیے جاتے۔ جب سرکار نے اجازت دے دی، اختیار دے دیا، تو حضرت زید تو رو پڑے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا در نہیں چھوڑنا چاہتا۔ باپ نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، یہ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ آزادی مل رہی ہے اور تو پھر غلام رہنا چاہتا ہے۔ حضرت زید نے کہا ابا جی پہچان تو میں نے لیا، میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، آپ مجھے آزاد کروانے آئے ہیں، لیکن جو عزت مجھے اس در پہ ملی ہے شاید آپ کے ہاں بھی نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا وہ نقشہ کھینچا تھا کہ زید نے کیا جملے کہے تھے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ تو ظاہر ہے حضرت زید رونے لگے کہ میں نے نہیں جانا ابا جی کے ساتھ، میں نے بھی رسول اللہ کے پاس رہنا۔ تو سرکار نے بھی پھر سینے سے لگایا، چپ کروایا۔ تو پھر حضرت زید کے جو باپ تھے حضرت حارث، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے پھر خوشی سے یہ بات کہی کہ ہمارا بیٹا اگر یہاں خوش ہے تو پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے زید بن محمد، زید بیٹا محمد کا کہنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر عربوں کے ہاں یہ بات پہلے پچھلے جو میں نے وہ جو عرف کی تعریف کی تھی، عرف میں یہی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ یہ جو تم نے بچے لے کے پالے ہوئے ہیں نا، ان کو اصل باپ ان کے جو ہیں ان کے نام سے پکارو۔ تو نبی پاک کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، سرکار نے آیت سنائی، اور حضرت زید نے خود کھڑے ہو کے کہا مجھے زید بن حارث کہو۔ کیا تربیت تھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کیسے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ان کی شان، ان کی عظمت پر نبی پاک نے اپنی پھپھو زاد بہن سیدہ زینب سے ان کی شادی کروائی۔ اور ایک جو بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جس لشکر میں زید ہوتے تھے، سرکار جو بھی تقریباً 9 غزوات کا ذکر ملتا ہے جس میں حضرت زید تشریف لے گئے، جس لشکر میں زید ہوتے تھے اس لشکر کا امیر پھر کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر غزوہ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی آپ امیر تھے لشکر کے۔ اور اس میں جو میں نے مسائل ایک دو آپ کو عرض کرنے ہیں، آپ کی پوری توجہ ہو گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر کسی بندے نے، جس کو معلوم بھی ہے کہ میرا اصل باپ کون ہے، جانتے ہوئے اپنے باپ کے غیر کو اپنا باپ بنائے گا، یہ جو لے پالک بچے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بچہ لے لینا اور پھر اپنا نام لکھوا دینا ولدیت میں، حضرت سعد بن ابی وقاص اس کی روایت کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی کسی شخص نے اپنے باپ کے علاوہ، اور اس کو پتہ بھی ہو اصلی باپ کا، اور پھر وہ کسی غیر کو اپنا باپ بنائے، اس پہ اللہ جنت حرام کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور سرکار مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس حدیث کی روایت کی ہے، اس میں دو چیزیں بڑی شدید ہیں۔ اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، مسلم شریف میں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ سرکار کی زبان مبارک سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ جو اپنے باپ کے غیر کو اپنا باپ بناتا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے ابتدا میں عرض کر دی کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کو بیٹا، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو اپنا نسبی بیٹا نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ ہاں، کوئی بزرگ یہاں آپ کو بیٹا کہہ کے پکارے، اس سے یہ باتیں نہیں ہوتی۔ یہ جو مکمل وہ وارث بننے کے لیے اپنا نام تبدیل کرتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ احکامات۔ تو سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام ایمان والوں کی لعنت ہوتی ہے، جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کو اپنا باپ بناتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، علم بھی ہو کہ یہ میرا اصلی باپ، نسلی باپ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس روایت کا آخر والا جو جملہ ہے جو سرکار مولا کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ اس شخص کا پھر نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی یہ بیان کی ہوئی ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ سنی ہوئی ہے۔ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر کا نام لکھواتے ہیں نا، تو پھر آپ اس بچے کی ماں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ اور پھر میں تو ایسے ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے کہ مثلا بہن سے بیٹا لیا ہے، بہن سے لیا بیٹا، اور نام اپنی ولدیت لکھوا دی بہنوئی کی بجائے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس بھائی نے اپنی بہن سے بدکاری کی ہے، یعنی تصور تو کرے نا کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ ظلم نہیں کرنا۔ ایک تو فرمایا کہ اس پہ اللہ جنت حرام کر دیتا ہے، اور نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اگلی بات بھی کروں، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ اصل باپ کا نام لیا جائے۔ عدل کی بات یہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ صاحب تو ماشاءاللہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا، اصل باپ کے ساتھ نسبت رکھے گا، وہ عدل کرتا ہے، اور جو غیر کا نام لکھوائے گا، عدل کا الٹ کیا ہے؟ ظلم۔ یعنی اس نے ظلم کیا ہے۔ اور آیت کا اختتام، اب وقت ہو گیا ہے، آیت کا اختتام پتہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آگے یہ بھی ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر کوئی ایسا بچہ آپ کو مثلا راستے پہ جاتے ہوئے مل جاتا ہے، اس کے باپ کا آپ کو نہیں علم، بھائی وہ کون ہے، کون پھینک گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم اس کے باپ کو نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، آپ نے کہیں سے وہ بچہ ایسے بچھڑ گیا تھا پکڑ لیا ہے، یا کہیں چھوٹے بچے پھینک جاتے ہیں لوگ، تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے دین کا بھائی ہے، باپ تم پھر بھی نہیں لکھوا سکتے۔
اب آپ اپنا سرپرست کا نام لکھوا کے اس کی تربیت کریں، اس کے اوپر خرچ کریں، اللہ راضی ہوگا۔ کوئی یتیم ایسا مل جائے جس کا نہیں آپ کو پتا، اپنے گھر میں پرورش رکھیں، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ اب بھی وہ تمہارا دینی بھائی ہے، بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو آیت کا اختتام چونکہ ہے، یہ اور بھی ایک دو مسئلے ہیں ضروری۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ ساری چیزیں بیان کر کے تو اللہ تعالیٰ نے عدل کی بھی بات کی، مغفرت کی بھی بات کی، اور رحم کی بھی بات کی۔ بس ایک دو جملوں میں اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تشریح کا تو وقت نہیں رہا۔ مغفرت ہوتی ہے جرم کی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جب کوئی جرم کو معاف کیا جائے نا تو اس کو مغفرت کہتے ہیں، اور جب کوئی کسی چیز کی آپ کو عطا ہو تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے تو یہ مغفرت ہے، جنت عطا کرے تو یہ رحمت ہے۔ اب جب کبھی اللہ کو غفور الرحیم کہے تو دونوں باتیں ذہن میں ہوں کہ اگر وہ مجھے جہنم سے بچاتا ہے تو غفور ہے، جنت عطا کرتا ہے تو رحیم۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا